میرا کویشچن یہ ہے بیسکلی یہ جو کینالز ہیں ان کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی کس وجہ سے کری ہے، وہ ایکچولی کور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے خود نہیں دیکھا ہوگا تو سنا ضرور ہوگا. پانی کا ایشو بہت پرانا ایشو ہے. طاس معاہدہ ہوا تھا وہ بھی پانی پہ ہوا تھا. 91 میں ایکارڈ ہوا تھا وہ بھی پانی پہ ہوا تھا. 91 سے ابھی تک ہی دیکھ لیں تو 35 سال ہو گئے اس ایشو کو. طاس سے دیکھیں تب ہوا تھا، 50s میں دیکھیں تب ہوا تھا. پانی کا ایشو بہت خطرناک ایشو ہے. کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے مگر دنیا میں بھی ہے. دنیا میں بھی انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، یہاں بھی پانی کا ایشو ہے. تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے دنیا کے اندر. انڈیا کے اندر بھی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، ہر جگہ پہ یہ ایشو ہے. پر ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے ماضی میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی یہ ایشو آیا تھا کالا باغ کے صورت میں. کیونکہ ہماری یہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے اندر ہر صوبے کا اپنا اپنا رائٹ ہے اور اسی فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور سندھ کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اس وقت پانی کا ایشو ہے. سر اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب جیسے سندھ کے جو وزیر آبپاشی ہیں انہوں نے کہا ہے، آج ہی ان کی یہ خبر تھی کہ ارشاد کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 62% نہروں میں پانی کی شارٹیج ہے سندھ میں، جبکہ ایز کمپیئر ٹو پنجاب وہاں 54% ہے. تو دیکھا جائے تو سندھ میں مزید کم ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کے باوجود وفاق آخر کیوں چاہتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے یہ اپروو کیا تھا پروجیکٹ، 1 سال تک کی خاموشی رہی پیپلز پارٹی، اب اس پر سیاست کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں 1 سال پہلے کوئی نہیں ہوا تھا. وہ 2024 8 جولائی 2024 کوٹ کرتے ہیں. ارسا کا مسئلہ ہوا تھا جی کہ ارسا کو ختم کرنا چاہتے تھے. ٹھیک. جس پہ ایشو ہوا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ ارسا ختم نہیں ہوگا. ارسا 91 کے ایکٹ میں نہیں ہے. ڈسیشنس ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سندھ سے ارسا کے ممبر 2 ہوتے تھے، بعد میں آ کے یہ ایک ہو گیا. اور سرکولر ہر صوبے کا ممبر الگ الگ ہر سال آئے گا، وہ چیئرمین بنے گا. تو اس سے چھیڑ چھاڑی کرنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سندھ ایسی اینڈ میں ہے جو 6% 8% کا فرق آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے، وہ آئے گا. اس چیز کو ہم روک نہیں سکتے، پنجاب روک نہیں سکتا. یہ قدرتی بات ہے. کچھ جب پانی پنجاب سے چلے گا کوٹڑی تک جائے گا تو ایواپریٹ بھی ہوتا جائے گا 2-3%، اور 2-3% چوری بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو تو برداشت کیا جاتا ہے. مگر جو منسٹر آبپاشی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. بہت شارٹیج ہے. آج سکھر بیراج پہ پانی 21,000 کیوسک کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کے حالات ہے یہ 100 سال پہلے 1908 میں ہوئے تھے، اس کے بعد پھر آج ہو رہے ہیں. اب ان حالات میں ہمارے ہاں سب سے بڑا سندھ میں جو شہر ہے اس وقت کراچی ہے، اور کراچی کی آدم شماری 2.5-3 کروڑ کی ہے. اس کے پانی کا بڑا ایشو ہے اور سالوں سے ہے وہاں تو پانی کا ایشو. پانی کا ایشو اب اور بڑھتا جا رہا ہے. آپ بلیو کریں کہ اس وقت وہاں پہ جو ٹرک ملتا ہے پانی کا وہ 4,000 گیلن کا ٹرک 17,000 کا ملتا ہے. اچھا سر، ویسے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ پانی کی لائنوں سے ہی ٹینکرز بھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پورا مافیا سسٹم ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن پانی کا شارٹیج وہاں پر ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہمارے سے پانی چلتا ہے سندھ چلتا ہے اور کراچی پہنچتا ہے تو پانی کا پینے کے پانی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل ہے. یہ نہیں ہے کہ پینے کا پانی کا صرف زمینوں کا پانی چاہیے، پینے کا پانی بھی چاہیے. جو ہم وقت بہ وقت کہتے آتے ہیں کہ یہ جو کراچی ہے انٹرنیشنل سٹی ہے، جہاں خیبر پختونخوا بھی ہے، جہاں پہ بلوچستان بھی ہے، جہاں پہ پنجاب کے لوگ بھی ہیں، جہاں پہ سندھ تو ہے ہی ہے. تو وہ پانی کا حصہ الگ ہمیں دیا جائے. یہ بحث بھی چلتی آئی ہے اور چل رہی ہے. اچھا، لیکن اب اس پروجیکٹ سے سر، کیونکہ بہت سارے لوگ نا ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کلیئر نہیں رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں پھر اس پروجیکٹ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ پنجاب اٹھا رہا ہے، وفاق اٹھا رہا ہے؟ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. تو پھر کینالز کس لیے بنا رہے ہیں؟ وہ یہ بنا لیں. پنجاب نے بھی، ہندوستان نے بھی ایسے کینال بنائے وہ کہتے ہیں ہم نے چولستان کو سیراب چولستان کرنا میں ہے. نہیں ہوا ہے. کیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں ابھی.
वही प्रॉब्लम है, वो भी कामयाब नहीं हुए, 60 साल में कामयाब नहीं हुए। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी जब जाएगा तो 10-15 साल के बाद ये वापस पानी ज़मीन से ऊपर आएगा। और आज मेरी एक एमएनए है पंजाब से, लोअर पंजाब से, वो चीख रहा था कि हम आपके साथ हैं, हमसे भी ज्यादती होगी, हमारी जो आबाद ज़मीनें गैर आबाद हो जाएंगी और गैर आबाद ज़मीनें थोड़े वक्त के लिए आबाद हो जाएंगी। जो अभी आबाद ज़मीनें हमारे पास, उनके लिए पानी हमारे पास नाकाफ़ी है। उन गैर आबाद ज़मीनों को जो पंजाब के अंदर आती है, सिंध के अंदर आती है, हम कोई तरीका निकालें कि उनको भी आबाद करें। देखें ना, आज ये है ज़माना बहुत आ गया है, स्प्रिंकल का ज़माना है, ड्रिप इरिगेशन का ज़माना है, हमें वहाँ जाना चाहिए। एडवांसमेंट आ गई है बिल्कुल। नहीं, तो ये अल्टरनेट जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी ने रखे हैं उनके सामने कि हम ये कर सकते हैं अगर आपने चोलिस्तान को फर्टिलाइज करना है, बेहतर करना है, ग्रीन करना है? देखें, ये पानी पंजाब के अंदर जो है उससे भी पूरा हो सकता है। जो पंजाब का पानी शेयर है, ये स्प्रिंकल, ये ड्रिप इरिगेशन, ये उधर से भी पानी पूरा हो सकता है। हमारा पानी भी जो हमें शेयर मिलता है, जो हमारे पास तकरीबन 30% ज़मीन अभी तक गैर आबाद है, वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं हम। तो न्यू टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेने के बजाय कैनाल निकाल के उससे पानी लेना और दूसरों का पानी छीनना, ये तो और ख़तरनाक बात होगी। हम पहले ही डरे हुए हैं बलूचिस्तान और अपने खैबर पख्तूनख्वा से। तो यहाँ के जो आवाज़ है इस वक्त पानी पे, ये कहीं इस तरफ न डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने कोई समझता है, नहीं समझता है, और मगर समझना चाहिए कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कौम परस्ती के जो स्लोगन्स थे उनको ख़त्म कर दिया 18वीं तरमीम में आके, बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। उनके पास कोई स्लोगन रहा ही नहीं, कोई स्लोगन नहीं रहा। अब वो लोग नेशनलिज्म की बेसिकली आप लोगों ने शुरुआत की, हाँ, बेसिकली ख़त्म किया। अब वो लोग जो छुप गए थे, चले गए थे, उनके पास स्लोगन नहीं था, अब उनको आपने स्लोगन दे दिया है। और इस स्लोगन का फ़ायदा मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखी जाए, स्लोगन का फ़ायदा वो लोग, दहशतगर्द वो लोग लेंगे, वो मुल्क लेंगे जो पाकिस्तान की सालमियत को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान की तरक्की को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान उनके लिए प्रॉब्लम है। वो मुल्क इसका फ़ायदा लेंगे।